آج بھی زینب کیا تھی ہے صدا بھائی حسین، نام حسین حشر تک آباد رہے گا، برباد تھا یزید وہ برباد رہے گا، برباد تھا یزید وہ برباد رہے گا، حسین تیرے خون کے ایک قطرے سے گلشن میرے ایمان کا آباد رہے گا۔ ناظرین السلام علیکم، یا علی مدد پروگرام آج پیغام کربلا کا آج 9 محرم الحرام ملک بھر کی طرح جیکاباد میں بھی بڑے عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ آج ہمارا پروگرام پیغام کربلا کی نشریات جاری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہمارے جو مہمان موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ جو دوسرا میزبان ہے جنید علی قادری، وہ بھی تعارف کرائے گا اپنا اور مہمانوں کا بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، جیسا کہ آج کا ہمارا پروگرام 9 محرم الحرام کا پیغام کربلا میں آپ سب ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو ہمارے مہمان ہیں آج میں ان کا بھی تعارف کراتا چلوں۔ جیسا کہ آج ہمارے مہمان ہیں علماء کرام جناب غلام رسول سمرو صاحب، منہاج القرآن کے ممبر ہیں، اور پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خوان ہیں قبلہ سید طاہر رسول شاہ بادشاہ، اس کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور بہت ہی پیاری نعت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، جنہوں نے اس کا حصہ ہوتے ہیں وہ بھی وحید علی قادری صاحب، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی سب سے پہلے شروعات کریں گے، ہمارے ساتھ عبدالرسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، غلام رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ یہ پیغام کربلا کا آج ہمارا جو پروگرام ہے اس میں یہ کربلا کا واقعہ آخر کیوں ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا تو اس کو رہنے کے لیے جنت دے دی، اور ان کو بتلایا کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ تو شیطان اور انسان، یہ دونوں کی دشمنی چلتی آ رہی، تو آخر اس نے دشمنی نبھا لی، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر خیر اور شر دونوں کی آپس میں دشمنی چلتی رہی۔ یہ چلتے چلتے شیطان کا روپ تو چلا گیا، اس شیطان کی جگہ پہ انسان آ گئے۔ کبھی موسیٰ ان کے مقابلے میں فرعون آیا، کبھی ابراہیم ان کے مقابلے میں نمرود آیا، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں ابو جہل، ابو لہب وغیرہ جو آئے۔ اصل پیغام جو اللہ تعالیٰ کا اور انبیاء علیہ السلام کا تھا وہ تھا مساوات کا، برابری کا۔ کسی کے دین پہ، کسی کے مذہب کے، کسی کے عقیدت پہ اٹے کرنا یہ نہ قرآن کا مذہب ہے، نہ ہمارے انبیاء علیہ السلام کا مذہب ہے، نہ ہمارے اللہ کا ہی پیغام ہے۔ پہلے تو اللہ کا پیغام ہے، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ ایک بات یہ، اور ہمارا جو نبی علیہ السلام ان کا جو پیغام تھا، جب کافروں نے کہا کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، آپ بھی ہمارے ربوں کی جو ہمارے خدا ہیں ان کی عبادت کرو، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کیا سمجھایا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ٹھیک ہے، آپ بہت خداؤں میں خوش ہو تو ٹھیک ہے، میں ایک خدا میں ہی خوش ہوں۔ مکے کے رؤسا قریش وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے بلال، صہیب، جو بھی غریب تھے، فقیر تھے، مسکین تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ڈیمانڈ کی یا رسول اللہ ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے لیکن ہمارا ایک شرط ہے،
شرط کیا ہے؟ جب بھی ہم آپ کے پاس بیٹھے تو یہ جو سلمان ہے، صہیب ہے، بلال ہے، یہ چلے جائیں، یہ ہمارا شرط، یہ ہمارا شرط ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم بنا کر بھیجا تھا، تو ان کو یہ حرص تھا کہ مومن اور بڑھتے جائیں، لیکن اللہ کو شخصیت پرستی والا اسلام پسند نہیں آیا۔ وہ طبقاتی سسٹم اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ انعام 52 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے میرے محبوب، ان کو نہ دھتکارو جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس بیٹھتے ہیں ان کا کوئی اور مقصد نہیں، صرف وہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، ان کا آپ کے اوپر کوئی حساب نہیں، اور اگر میں نے ان کو غریب کیا ہے، فقیر کیا ہے، تو آپ کے لیے نہیں، اور آپ کا ان کے اوپر حساب نہیں۔ اگر تم ان کو دھتکارو گے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ کیا بن جاؤ گے؟ ظالموں سے بن جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ان رؤوس قریش سرداروں کو دھتکار دیا۔ تو یہ نظام کا جو سسٹم تھا، یہ نظام کا سسٹم، وہ اس سسٹم میں جب بھی مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد، ان کی ذہنیت تو وہی تھی نا، فرعونیت والی، وہ اس سسٹم کا جو حصہ اسلام میں آ کر پھر تو اور زیادہ دشمن بن گئے۔ تو یہ دونوں سسٹم کی آپس میں لڑائی تھی، ایک طبقاتی سسٹم تھا اور ایک مساوات کا سسٹم تھا۔ مساوات کا سسٹم کتنا عرصہ چلا کہ واقع کربلا میں پیش آیا، 50 برس، صرف 50 برس گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، تو یہ اس لیے واقع کربلا آیا۔ تو جب یہ سسٹم مساوات کا بالکل نیست و نابود ہونے لگا، بالکل ختم ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا امام حسین علیہ السلام اسی سسٹم کو، اسی نظام مساوات کو بچانے کے لیے اس خدا کی راہ میں اور اپنے نانا کے راستے میں کود پڑا اور اپنے جان کا نذرانہ دے دیا۔ اصل یہ سسٹم تھا مساوات اور طبقاتی سسٹم، یہ مقابلہ تھا دونوں کا۔ اور تو نہیں تھے نا وہ لڑنے والے، وہ یہودی نہیں تھے، نصارہ نہیں تھے، مجوسی نہیں تھے، وہ بھی مسلمان ہی تھے، نماز پڑھنے والے تھے، روزہ رکھنے والے تھے، لیکن ان میں طبقاتی سسٹم تھا، اور کربلا اسی وجہ سے برپا ہوئی، طبقاتی سسٹم کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن بدقسمتی سے آج وہی ہم میں طبقاتی سسٹم ہے۔ اللہ جنید بھائی دعوت دیں شاہ صاحب کو بسم اللہ شاہ صاحب کو میں دعوت دوں گا کو مولا حسین کی بارگاہ میں کوئی منقبت اچھی سنائیں۔ جیکاباد اور پاکستان کے مشہور نعت خوان جی ثنا خان۔ یہ منقبت ہے اہل بیت اطہار پیش کرنے جا رہا ہوں حرام کے حوالے سے۔ جی 9 محرم الحرام کے حوالے سے ہی ہے۔ اس میں اس منقبت میں تمام ہی اہل بیت کا ذکر ہے، اور ایک مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا تیرے بچوں یہ احسان کیا ہے، حیدر تیرے بچوں نے یہ احسان کیا ہے،
گھر اپنا جو اسلام پہ قربان کیا ہے، گھر اپنا جو اسلام پہ سر کٹے تاہ کٹ جائے، اگر عہد نہ ٹوٹے، سر کٹے تاہ کٹ جائے، مگر عہد نہ ٹوٹے، نانا کے نواسے نے یہ اعلان کیا ہے، نانا کے نواسے نے یہ اعلان کیا ہے، حیدر تیرے بچوں نے لاؤ تو صحیح کوئی بھی شبیر کے جیسا، لاؤ تو صحیح کوئی بھی شبیر کے جیسا، سر تن سے جدا بھی ہو تو قرآن پڑھا ہے، سر تن سے جدا بھی ہو تو قرآن پڑھا ہے، حیدر تیرے بچوں نے خون علی اصغر میں ہے، ترریش حسینی، خون علی اصغر میں ہے، ترریش حسینی، امت نے بڑا آل کا نقصان کیا ہے، امت نے بڑا آل کا نقصان کیا ہے،
تر رہے تیغ اکثر غم شبیر میں آنکھیں تر رہے تیغ اکثر غم شبیر میں آنکھیں اس غم نے صدا نور کو ایمان دیا ہے گھر اپنا جو اسلام پہ قربان کیا ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ گھر اسلام پر قربان کیا ہے۔ ناظرین جیسا کہ یہ تھے ہمارے جیکاباد کے مشہور ثنا خان طاہر رسول شاہ صاحب، بطول سے طاہر رسول شاہ کیونکہ آج دن بھی امام حسین علیہ السلام کا ہے جی تو پورا مہینہ ہے۔ ہاں جی ہاں، تبھی تو شاعر نے لکھا ہے کہ جہاں ہے موت وہاں زندگی حسین سے ہے، کیا بات ہے، شب حیات میں ہر روشنی حسین سے ہے، بے شک یزیدیوں سے ہماری کبھی بنی ہی نہیں، بنے بھی کیسے کہ جب دوستی حسین سے ہے۔ کیا بات ہے، ناظرین یہی تو ہمیں واقعہ کربلا جو ہمارا جو ابھی موضوع علامہ صاحب نے بتایا، جو ہمارا جو محرم کا پیغام ہے، تو یہ لکھتے ہیں کہ یزیدیوں کے پاس نماز بھی تھی، روزے بھی تھے، وہ لوگ روزے رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، بہت عبادت گزار تھے، لیکن ان کے پاس صرف ایک چیز نہیں تھی، وہ تھی صرف محبت حسین۔ محبت حسین، حسین کی محبت کے بنا ان کی نہ نماز ان کے کام آئی ہے، نہ ان کے روزے نہ حج، بلکہ قیامت تک ان کے اوپر لعنت چل رہی ہے۔ اگر آل رسول سے محبت نہیں کی تو مسلمان ان کے مسلمان کہلانے میں بھی شک ہے۔ تو چلتے ہیں وحید علی قادری صاحب کے پاس کہ آج وہ منقبت میں کیا سناتے ہیں۔ کہا مصطفیٰ نے حسین سے تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کہا مصطفیٰ نے حسین سے تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، فرمایا اپنے ہی چین سے تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کہا مصطفیٰ نے اے حسین تم میرے ساتھ تھے، میری زلف تھی تیرے ہاتھ تھے، اے حسین تم میرے ساتھ تھے، میری زلف تھی تیرے ہاتھ تھے، وہ جو زلف ملتی تھی رین سے تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کہا مصطفیٰ سے حسین نے تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کہا مصطفیٰ نے کہنے لگے شاہ امم نشرہ پہ تھے تیرے قدم،
کہنے لگے شاہ امم نشرا پہ تھے تیرے قدم، کبھی پوچھنا دارین سے تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کہا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کیا بات سبحان ہے اللہ۔ وحید علی قادری صاحب۔ اب چلتے ہیں علامہ کے پاس، ان سے ایک سوال ہوگا علامہ صاحب جی کہ امام حسین جب کربلا کے میدان میں آئے تو بہت سی تکلیفیں انہوں نے جھیلی، شہادت بھی وہاں پر نوش کی، تو اصل میں حسین یہ کیوں چنا گیا قربانی کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جیسا کہ ایک پڑھے لکھے ماحول میں کوئی بھی بچہ جنم لیتا ہے تو ان کو اپنے ابا و اجداد کی باتیں سنائی جاتی ہیں کہ بیٹا کہ آپ نہیں ہو، کہ آپ کے دادا بھی ڈاکٹر تھے، آپ کے نانا بھی انجینئر تھے، آپ کے والد بھی یہ کام کر گئے، تو یہ نسل در نسل قربانی دینے والی تھی۔ جو جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھا، اللہ تعالیٰ ان کو جو شرف عطا کیا ہے، مسلمان، مشرک، یہود، نصارہ ایک جیسا ان کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ وہ سب کا ابا جان تھا، یہودی اور نصارہ بھی ان کی اولاد تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو تقریباً بڑھاپے میں رب سے سوال کیا، رب ہب لی من الصالحین، رب مجھے صالح بچہ عطا کر، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بردبار لڑکے کی بشارت دی، جب وہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم کیا کہ اب اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کر دو، تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر منا کے مقام میں ذبح کرنے کے لیے جب ان کو ذبح کرنے لگا، آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، جب ذبح ہو گیا تو اس نے سوچا کہ میرا بیٹا ہی ذبح ہوا، لیکن جبرائیل علیہ السلام کے وہ ساتھ کھڑا تھا اسماعیل علیہ السلام، آج آنکھیں کھولی دیکھا تو صحیح وہ تو زندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ندا کی، آپ کی قربانی قبول ہو گئی، لیکن وہ ہم جیسا بندہ تو نہیں تھا۔ ہم ہوتے ہیں کہ اگر کوئی فقیر صدا لگائے اللہ کے نام پہ 1 روپیہ دے دو تو ہم کہتے ہیں کہ چلا گیا تو ماشاءاللہ ہمارا 1 روپیہ بچ گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دل میں افسردگی رہتی تھی کہ میرے مولا آپ نے مجھ سے میرا بچہ بھی مانگا لیکن وہ قبول کیوں نہیں کیا، وہ لے لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ تجھے اپنا اسماعیل زیادہ عزیز ہے یا محمد؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو جواب دیا مجھے محمد عزیز ہے، اور محمد کو حسین عزیز ہے یا آپ کو زیادہ اسماعیل عزیز ہے؟ تو کہنے لگا کہ حسین مجھے بھی عزیز ہے، وہ میری بھی نسل ہے، محمد کو بھی عزیز ہے، اور محمد تو مجھے اسماعیل سے بھی عزیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب خوش ہو جا، میں اس حسین کو قبول کرتا ہوں اپنی بارگاہ میں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو ہم اس اسماعیل کو ذبح عظیم میں تبدیل کیا۔
बड़ी कुर्बानी में। वो तो एक इस्माइल को ज़बह होना था ना, तो यहाँ पे जो भी खानवादे रसूल थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ आए थे मैदान करबला में। भांजे भी थे, भतीजे भी थे, और अपने बेटे भी थे, भाई भी थे, कज़न भी थे। वो सारे के सारे नस्ल इब्राहीम से ही थे, और ये कुर्बानी देने वाला नस्ल था, कुर्बानी देने वाला नस्ल था। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बाबा जान था, उनकी भी तो कुर्बानी थी ना। तो इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अना इब्नु ज़बीहैन, मैं दो बाप का, यानी जो ज़बी होने वाले हैं, मैं उनका बेटा हूँ। एक इस्माइल, एक मेरा बाबा जान अब्दुल्ला, तो अबू ज़बीहैन भी हो गए। तो ये कुर्बानी इसी वजह से आई अल्लाह की बारगाह में, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने मांगी थी। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से उस वक्त तक इल्तिजा करता रहा जब तक अल्लाह ने बिशारत दे दी कि आपके ही नस्ल से मैं आपकी कुर्बानी कबूल करूँगा। इसी वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मैदान करबला में कुर्बान होना पड़ा। तो नाज़रीन, जैसे कि अल्लामा साहब की आपने बातें सुनी, उनका यही कहना था, हमारा भी मकसद यही है कि आज एक बड़ा दिन है 9 मुहर्रम अल हराम। इस दिन में लाजवाल कुर्बानियाँ दी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, नवासे रसूल, उन्होंने बच्चों की। तो यही पैगाम हम पहुँचाना चाहते हैं नाज़रीन तक, हमारे जो मुसलमान भाई हैं उन तक यही पैगाम पहुँचाते थे कि ये कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक ख़त्म हुई। तो चलते हैं नाज़रीन नात ख़्वान सैयद तारफुल शाह बुखारी साहब के पास। मैं उससे पहले एक शेर में पढ़ता चलूँ। कैसे करूँ बयां में रुतबा हुसैन का, कैसे करूँ मैं बयां रुतबा हुसैन का, नाना के दीन के वास्ते सदका हुसैन का। कुर्बानियों का दर्स है इसमें छुपा हुआ, कुर्बानियों का दर्स है इसमें छुपा हुआ। कीजिए बयां हर कहीं किस्सा हुसैन का, कीजिए बयां हर कहीं किस्सा हुसैन का। अंदली बदर बतूल सैयद तारफुल शाह बुखारी साहब से गुजारिश करेंगे कि वो मैं सर आज मनकबत सुनाएं जी इमाम हुसैन शान में मैं मारे अर्ज़ कर वो बला, मैं हुसैन हूँ। मैं मारे अर्ज़ कर वो बला, मैं हुसैन हूँ। नौकर बने हैं जिसकी कज़ा, मैं हुसैन हूँ। मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ। इस पूरी कायनात में शबीर के सिवा गुज़रे बहुत वली और नबी आली मर्तबा, लेकिन कोई ये कह न सका मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ। मेरे लिए नबी ने जो सजदा बढ़ा दिया, खालिक से मैंने वादा उसी वक्त कर लिया। कर्जा उतार दूंगा तेरा, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ। हासिल कलाम शेर के चमके मेरे नूर से ज़र्रे ज़मीन के,
حسین ہوں، میں مارے عرض کرب و بلا، میں حسین ہوں، نوکر بنے ہیں جس کی قضا، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اسلام بے شک ان کے گھر میں پلا ہے، بالکل، یہ جو بے ہم شک۔ آج آپ کے سامنے ہیں، اذان ہے، نماز ہے، یہ ملا ہے تو حسین کے صدقے میں ہمیں ملی ہے۔ تبھی تو میرے شہادت کے بعد، آقا نے فرمایا حسین منی لا زوال قربانیوں کے بعد یہ بے ہمیں شک دین۔ بے شک چلیں گے آخر میں دو اشعار سنیں گے وحید علی کے پاس، اس کے بعد چلیں گے علامہ کے پاس، جی ہاں، پھر ہمارے پروگرام کا اختتام وقت کریں گے۔ نوک نیزاں پہ بھی قرآن سنانے والے، ہاں کتنے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے، کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے، اور کٹ کے شبیر نے کربل میں کیا ہے ثابت کہ اس طرح وعدہ نبھاتے ہیں نبھانے والے، نوک نیزاں پہ بھی قرآن سنانے والے، ان کو پانی نہ دیا تو نے اے فوج یزید، جن کے ماں باپ ہے کوثر کے لٹانے والے، جن کے ماں باپ ہے کوثر کے لٹانے والے، نوک نیزاں پہ بھی قرآن سنانے والے۔ یہ تھے حسین۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، انشاءاللہ 10 محرم الحرام کے حوالے سے پھر سے دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ ہمیں دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔ آج بھی زینب کیا تھی ہے صدا بہائی